النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا صدر گرامی قدر محترم مینیجنگ ڈائریکٹر CIA محترم المقام شیخ الجامعہ کراچی، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم آج اس کی توفیق سے خالصتاً اس کی رضا کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد میں آپ کے ذکر سیرت کی خاطر ایک نہایت باوقار اور مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ اس نہایت کی شاندار اور حسن انتظام و انتظام کی عکاس نشست کے انعقاد پر میں CIA کی انتظامیہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پنڈال اور اس کا نظم و نسق اور بطور خاص اس کا حسن اہتمام یقیناً اس لائق ہے کہ فراخ دلی کے ساتھ اسے داد تحسین دی جائے۔ اور میں نے پاکستان میں مختلف اداروں کے تحت منعقد ہونے والی محافل میلاد اور جلسہ سیرت کے انتظامات دیکھے ہیں، مگر اس امر میں کوئی شک نہیں کہ یہ اہتمام پاکستان کے اندر صف اول کے چند گنے چنے اجتماعات میں سے ایک، اور یقیناً اس سے CIA کی انتظامیہ، افسران اور اراکین کی دین دوستی اور غلامی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو قائم رکھے، اسے دوام عطا فرمائے اور اسے ہمارے عملی ڈھانچے میں بھی ڈھل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے ہیں کہ اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو اور اس بنا پر آپ کی قیادت و سیادت کو ایک زندہ و موجود حقیقت اور روح اثر رواں سمجھ لیں اور اسے قصہ پارینہ تصور نہ کریں اور کتاب ماضی کا ایک باب یا ورق تصور نہ کریں، تو پھر امت مسلمہ کی وفاداریاں اس مرکز کے ساتھ اتنی مضبوطی سے بندھ جائیں گی اور امت مسلمہ کی وفاداریاں اس مرکز اور اس محور کے گرد ہمہ وقت اس طرح گھومنے لگیں گی کہ نہ کسی فتنے کا امکان باقی رہے گا، نہ انتشار کا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آج ہر قسم کے تشدد اور اختلاف سے نجات پانے کی راہ ہی فقط یہ ہے کہ ہم تمام تر باطل وفاداریوں کے بتوں کو پاش پاش کر کے اپنی وفاداریوں کو غیر مشروط طور پر دہلیز محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھ۔ اگر ہماری زمین ہائے نیاز
محبت کی نسبت سے، اطاعت اور اتباع کی نسبت سے، غلامی اور پیروی کی نسبت سے اس دہلیز پر جھک جاتی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے اندر بہت جلد وحدت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے جو الفاظ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان میں اسی تصور پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو بطور مطاع مطلق کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید کے قابل توجہ ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو ان دو جہتوں سے واضح کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے مطاع مطلق کس طرح ہے اور کیوں۔ یہ دو سوال ہیں آج میری گفتگو میں کہ آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے مطاع مطلق کیسے ہے اور کیوں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس اس نے اللہ کی اطاعت۔ ان دو سوالات کو اچھی طرح سمجھ کر ہم در حقیقت اس تصور کو سمجھ لیں گے کہ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے علاوہ کسی اور شخصیت کو ماڈل آف پرفیکشن تصور نہیں کرتے، کسی اور کو نمونہ کمال تصور نہیں کرتے، کسی اور فرد بشر کو معیار کمال تصور نہیں کرتے، کرائیٹیرین آف پرفیکشن نہیں جانتے، کسی کو ہم اپنی غیر مشروط مستقل اطاعت کا حقدار نہیں سمجھتے۔ کیا وجہ؟ زمانے بدل گئے، حالات میں تغیر رونما ہو گئے، تہذیبیں بدل گئیں، انسانی فکر اور سوچ کے دھارے بدل گئے، اس کا فکر، اس کا علم ارتقاء کے ہزاروں مرحلے طے کر گیا، احوال حیات کے مؤثرات محرکات تک بدل گئے، اتنی تبدیلیاں رونما ہوئی، مگر ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ہم مصر ہیں اس بات پر کہ انسانیت بالعموم اور امت مسلمہ بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کو جاری رکھے گی، اور قیامت تک ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اطاعت اس قدر دائمی ہے، ابدی ہے، حتمی ہے، قطعی ہے، انکنڈیشنل ہے، انچیلنجبل ہے، انکوالیفائڈ ہے، پرماننٹ ہے، یونیورسل ہے، کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی گفتگو سے ہمیں اس سوال کا جواب ملے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اس نے اللہ کی اطاعت۔ ان الفاظ میں حضور علیہ السلام کے مطاع مطلق ہونے کے حوالے سے 3 نکات قابل توجہ بطور خاص 3 نکات۔ پہلا، رسول پر الف لام وارد ہوا اور ارشاد ہوا من یطع الرسول، الرسول کا لفظ، اس میں جو الف لام آئی ہے رسول کو معرف باللام کیا گیا ہے۔ پہلا نقطہ اس ضابطے سے متعلق۔ دوسرا، من یطع، یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا،
صیغہ مضارع کا استعمال جو حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس حکمت سے متعلق۔ تیسرا فقط عطا اللہ، اللہ کے لیے جو لفظ آیا وہ صیغہ ماضی میں۔ تیسرا نقطہ اس کی حکمت سے متعلق۔ ان تین اصولوں اور حکمتوں کو جان کر ہمارے سامنے حضور علیہ السلام کے مطاع مطلق ہونے کا تصور نکھر کر آتا ہے انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے یہ بات قابل توجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم کبھی نکرہ کے طور پر آتا ہے، کبھی معرفہ کے طور پر، یعنی اسم کبھی عام ہوتا ہے کبھی خاص ہوتا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے کتاب، اسے عربی میں دو طریقوں سے کہا جا سکتا ہے، یا تو کہا جائے گا کتاب، اگر کتاب کہا جائے دو پیشوں کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی کتاب لی جا سکتی، کوئی کتاب اس سے مراد لے سکتی، کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اور اگر کتاب کی بجائے اس پر آپ الف لام لگا لیں اور یہ بن جائے الکتاب، الکتاب ہو جانے کے بعد یہ اسم خاص ہو جائے گا، نکرہ نہیں رہے گا، معرفہ۔ اب الکتاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی ایک خاص کتاب ہے، ہر کتاب نہیں ہے۔ کتاب ہوتا یا کتاب بن ہوتا سیاق کلام کے اعتبار سے، یا کتاب بن ہوتا جیسے کلام تقاضا کرے، اس کا مطلب ہوتا کوئی بھی کتاب، مگر جب الکتاب آ گیا اب اس کا مطلب ہر کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خاص کتاب اس سے مراد لی جاتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ کتاب اور الکتاب کا فرق سمجھ چکے، اب اسی طرح رسول کے ذکر کو جانیں۔ اگر رسول، رسولن یا رسولن تنوین کے ساتھ آتا تو یہ اسم نکرہ ہوتا، عام ہوتا، اس سے مراد کوئی بھی رسول لیا جا سکتا ہے۔ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام اور بہت سے رسول اعظام آئے، رسول یا رسولن کہنے سے ان میں سے کوئی رسول بھی مراد لیا جا سکتا ہے، مگر باری تعالیٰ نے یہاں رسول کے لفظ کا معنوی اطلاق، اس کی امپلیکیشن، اس کی سگنیفیکینس کو اسپیسیفائی کر دیا ہے، مختص کر دیا، معین کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی ڈسکرپشن نہیں چھوڑی، اس کے اندر آپ کی اپنی ثوابدید نہیں چھوڑی کہ آپ جس رسول کو چاہتے مراد لے لیں، نہیں، فرمایا من یطع الرسول۔ اب یہاں اشارہ کسی خاص ایک رسول کی طرف کیا جا رہا ہے۔ جب الرسول نے لفظ رسول کا اطلاق تمام رسولوں سے ہٹا کر اس آیت کریمہ میں فقط ایک ہی خاص رسول کی طرف کر دیا، اب معنی یہ ہوا من یطع الرسول کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب مفہوم اس کا یہ ہوا الرسول اس معرفہ بن جانے سے جب باقی کوئی رسول بھی یہاں مراد نہ لیا گیا اور فقط حضور علیہ السلام کی ذات گرامی مراد لی گئی، ایک ہی رسول جب اس سے مراد ہوئے، اب مفہوم یہ ہوا من یطع الرسول کہ جو کوئی اس خاص رسول کی اطاعت کرتا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جہاں باقی تمام رسولوں کی بات آئی، وہاں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جہاں ہر رسول کی بات کرنا مقصود تھا، وہاں فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور جہاں فقط ایک ہی رسول کی بات کرنا مقصود، وہاں
الف لام لگا کر فرمایا من یطیع الرسول، جو کوئی خاص اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اب یہ مفہوم سمجھ لینے کے بعد میں اس آیت کریمہ کے مفہوم خطاب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا خطاب فقط صحابہ کرام سے نہ تھا، فقط تابعین سے نہ تھا، اس آیت کا خطاب اور قرآن، پورے قرآن کا خطاب ہم سے بھی 14 صدیاں بیتی، جتنی نسلیں گزری، ہر نسلوں کو قرآن کا خطاب جاری رہا۔ پھر صدیاں، ہزاروں برس، لاکھوں، کروڑوں، اربوں برس بیت جائیں، لاکھوں نسلیں بدلتی چلی جائیں گی، مخاطب بدلتے چلے جائیں گے، مگر خطاب یہی قائم رہے گا۔ مخاطب بدلتے رہے، بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، مگر قرآن کا خطاب نہ بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا۔ تو آیت کریمہ جب اتری تو اس کے مخاطب اولی صحابہ کرام تھے، اس دور کے مسلمان اس کے مخاطب اولی تھے، تو قرآن کی اس آیت کریمہ نے انہیں خطاب کیا اور کیا کہا؟ من یطیع الرسول، کہ لوگوں سنو، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ زمانہ بدلتا رہا، آج یہ گھڑی آ گئی جس گھڑی ہم جلسہ منعقد کر رہے ہیں، مخاطب بدل گئے، مگر قرآن وہی ہے اور قرآن کا خطاب بھی وہی ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت ہم سے بھی خطاب کر رہی ہے، مخاطب بدلے مگر انداز خطاب قرآن نہیں بدلا۔ قرآن آج بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ من یطیع الرسول، لوگ جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر زمانے بدل جائیں گے، نئی نسلیں آ جائیں گی، نئے مخاطب ہوں گے، ہم نہ ہوں گے، مگر قرآن ان سے بھی یہی کہہ رہا ہوگا، من یطیع الرسول، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ لاکھوں کروڑوں اربوں برس بدلتا چلا جائے گا، نسلیں بدلتی چلی جائیں گی، اوقات میں تغیر آتا چلا جائے گا، مخاطب کے طبقات بدلتے چلے جائیں گے، مگر قرآن عہد رسالت مآب سے لے کر قیامت تک اپنے خطاب کے ایک ہی انداز کو قائم رکھ کر ہر دور میں، ہر جگہ، ہر کسی سے یہی کہہ رہا ہوگا کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ تصور ہمارے ذہنوں میں جاگزی کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں، یہ رسول کوئی قصہ پارینہ نہیں ہے، یہ رسول کسی کتاب ماضی کا برق نہیں ہے، یہ رسول گزرے ہوئے زمانے کا کوئی بات نہیں ہے، اس کی نبوت اور رسالت کوئی حقیقت زمانہ ماضی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے، اس نبی کی نبوت، اس رسول کی رسالت، اس نبی کی اطاعت، اس کی قیادت و سیاست، جس طرح آج سے 14 صدیاں قبل ابو بکر، عمر، عثمان علی کے لیے یہ کہہ کر متوجہ کر رہی تھی کہ اس رسول کی اطاعت کرو، جس طرح اس کی رسالت کا سایہ ان کے سروں پر تھا، اس کی رسالت کا سایہ آج ہمارے سروں پر بھی ہے اور قیامت تک کی نسلوں کے سروں پر قائم رہے گا۔ اس رسول کی نبوت اور رسالت کا سایہ قیامت تک کی تمام نسلوں کے سروں پر قائم رہے گا اور قرآن ہر ایک کو پکڑ کر اس زندہ و جاوید حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوگا کہ اس رسول کی رسالت کو گزرے ہوئے زمانے کی بات نہ سمجھو، زمانہ گزر سکتا ہے مگر اس کی رسالت گزر نہیں سکتی، زمانے کا دامن سکڑ سکتا ہے، وقت کی اکائیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر اس رسول کی رسالت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رسول اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک بھی ہوگا، قیامت کو بھی ہوگا، قیامت کے بعد بھی ہوگا، کیونکہ قرآن کا خطاب ہے من یطیع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ امت مسلمہ کو الرسول کے لفظ نے یہ پیغام دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، رسول اعظام آتے رہے، ان کے زمانہ ہائے نبوت و رسالت گزرتے رہے، ہر بار نئے نبی کی نبوت کی طرف متوجہ کیا جاتا رہا، ہر بار نئے رسول کی رسالت کی طرف متوجہ کیا جاتا رہا،
چونکہ ان کی رسالتیں زمانی تھی، ان کی نبوتیں مکانی تھی، مگر اس نبی کی نبوت و رسالت نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، یہاں مکان و زمان کی حدود کو اٹھا دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک اس رسول کے آ جانے کے بعد نبوت و رسالت کا یہی آفتاب چمکتا رہے گا۔ جس کسی کو بھی اپنے تن اور من کو منور کرنا ہے وہ اسی تحریر آفتاب نبوت مصطفیٰ سے منور کر سکتا ہے۔ اب اس نبی کے آ جانے کے بعد ساری قیادتوں کے بت، باطل قیادتوں کے بت، تمہارے اپنی تراشی ہوئی قیادتوں کے بت، تمہاری خواہشات نفسانی کی بنائی ہوئی قیادتوں کے بت، وہ سارے پاش پاش ہو گئے۔ اب کسی فرعون کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قارون کے سامنے دامن سوال دراز کرنے کی حاجت نہیں ہے، کسی وقت کے بڑے سے بڑے یزید سے ڈرنے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سارے ختم ہو چکے، اس نبی کی نبوت کا اقتدار شروع ہوا، قیامت کے بعد بھی اسی کا قائم رہے گا۔ حاضرین محترم، یہ تو ہے الرسول کا پیغام کہ باری تعالیٰ نے من یطع الرسول کہہ کر ہمیں اب ساری قیادتوں سے بے نیاز کر دیا اور فقط ایک ہی رسول کی قیادت کی طرف متوجہ کر اور کہا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ تم اس رسول کو یہ رسول سمجھو گے، کبھی وہ رسول نہ کہو گے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس رسول کی بات ہے، جب بھی جہاں بھی بات ہوگی کہیں گے اس رسول کی بات ہے۔ اس رسول کے لیے اب وہ رسول کا لفظ ختم ہو گیا، یہاں وہ ختم ہو گئے، اب یہاں اس رسول کے آ جانے کے بعد قربتیں ہی قربتیں ہیں، اب ساری دوریاں ختم ہو گئیں، اب نزدیکیاں ہی نزدیکیاں ہیں۔ ثانیاً فرمایا من یطع الرسول، یہ صیغہ مضارع ہے۔ فائدہ کلیہ یہ ہے، زمانے آپ جانتے ہیں تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ انگلش میں، اردو میں ہم تینوں ٹینس استعمال کرتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں دو ٹینس استعمال ہوتے ہیں، اس کو مضارع اور ماضی بولتے ہیں۔ ماضی دلالت کرتا ہے صیغہ ماضی، فعل ماضی، گزرے ہوئے زمانے، اور مضارع دلالت کرتا ہے حال اور مستقبل دونوں۔ ماضی اور مضارع میں فرق یہ ہے کہ ماضی فقط گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، جو زمانہ موجود ہے اس پر دلالت نہیں کرتا۔ جو بات بیت چکی ہو، گزر گئی ہو اور اب موجود نہ ہو، اس کا ذکر صیغہ ماضی میں کرتا ہے، اور جو موجود ہو اور آئندہ بھی موجود رہنے والی ہو اس کا ذکر صیغہ مضارع میں کرتا ہے۔ تو جب مضارع میں بات آئی من یطع الرسول، اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، اس میں دونوں معنی پائے جائیں گے۔ مضارع ہے اور عربی کی تھوڑی سی سدھ بدھ رکھنے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ اس کے معنی میں یہ بات ہوگی جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، حال اور مستقبل دونوں۔ اب ان زبانوں میں فرق یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال ہو تو اس سے جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ گزر چکی، مضارع کا استعمال ہو تو یہ چونکہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتی ہے، اور حال اور مستقبل ایسے زمانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، ماضی گزر جاتا ہے اور حال اور مستقبل ہمیشہ موجود رہنے والے ہیں۔ یعنی آپ جب بھی جس وقت بھی کھڑے ہو حال قائم ہوگا، اور وہ جو آنے والا لمحہ اس وقت کے لیے مستقبل ہے، کل، وہ جو آج مستقبل ہے، جب آپ اس کل میں داخل ہوں گے تو وہ حال بن جائے گا اور اگلا کل پھر مستقبل بن کے آپ کے سامنے ہوگا۔ تو حال اور مستقبل کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان میں تسلسل ہے، ان میں دوام ہے، ان میں استمرار ہے۔ باری تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اس طرح نہیں دیا کہ من اطاع الرسول، اطاع یہ ماضی کا صیغہ، یوں نہیں فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، نہیں، فرمایا من یطع الرسول، مضارع، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا۔ اگر صیغہ ماضی میں بات ہوتی تو ہر چند کے اس کے اطلاق کے بھی کئی اور پہلو تھے،
مگر یہ ایک امکان، ایک گمان ہو سکتا تھا کہ رسول کی اطاعت قصہ پارینہ ہو گئی، گزر گئی، وہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو گئی، اب صدیاں بیت گئیں، اب اور بات کرو۔ وہ پچھلے دور کی بات تھی، اب نئے دور کی بات کرو۔ باری تعالیٰ نے اس امکان کو ختم کرنے کے لیے فرمایا من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا۔ اس صیغہ مضارع نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ ہر شے گزر سکتی ہے مگر یہ رسول گزر نہیں سکتا۔ ہر شے کی اطاعت، ہر شے کا زمانہ ختم ہو سکتا ہے مگر اس رسول کا زمانہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر حال کے سر پہ قائم ہے، ہر مستقبل کے سر پر قائم ہے۔ من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے آج یا کرے گا، یا جو کوئی مستقبل میں، تو جب تک زمانہ چلے گا تب تک اس رسول کی اطاعت چلے گی۔ آیت کریمہ کی صیغہ مضارع نے اس تصور کو بھی واضح کر دیا کہ اس رسول کی جو بھی اطاعت کرتا ہے اور کرے گا، وہ یہ جان کر کرے کہ یہ رسول اور رسول کی رسالت دونوں حقیقتیں زندہ جاوید ہیں۔ بے شک حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہی فرق ہے خالق و مخلوق میں۔ رب ذوالجلال موت کا خالق، اور ہر مخلوق حضور علیہ السلام سے بہتر اور حضور سے بلند درجہ تو خلق کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی نے بھی ذائقہ موت چکھا، مگر اب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے ذائقہ موت تو اس رسول نے چکھا، مگر وہ ذائقہ موت اس رسول کو ختم نہ کر سکا، اس رسول کی رسالت کو ختم نہ کر سکا۔ وہ برود موت، کیفیت موت اس رسول کی اطاعت کو ختم نہ کر سکی۔ موت آئی اور چلی گئی مگر رسول آیا اور قائم ہے، وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ موت آئی اور چلی گئی مگر اس رسول کا دامان رسالت قائم ہے، وہ کبھی نہیں جا سکتی۔ موت آئی اور چلی گئی مگر اس رسول کی اطاعت کا حکم قائم ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے اس امر کی نفی کرنے کے لیے کہ اطاعت رسول قصہ پارینہ نہیں ہے، واضح کیا کہ لوگوں جس زمانے میں بھی تم ہوگو، اس رسول کی رسالت اور اس کی اطاعت ہر زمانے میں حال بھی یہی ہوگا، مستقبل بھی یہی ہوگا۔ اب اس رسول کی اطاعت کبھی گزرے ہوئے زمانے کی بات نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک ہر دور زمانہ جتنے بھی نئی کروٹیں بدل کیوں نہ لے، اس رسول کی اطاعت ہر نئی سے بھی بڑھ کر نئی حقیقت، یہ جدید سے بڑھ کر جدید حقیقت، یہ کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ سو اس رسول کی اطاعت کو اب رجل پسندی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس رسول کی اطاعت کو ماضی پرستی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس رسول کی اطاعت کو اب جدیدیت کے خلاف تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر حال بھی اسی کی اطاعت میں ہے، ہر مستقبل بھی اسی کی اطاعت میں ہے۔ عزیز محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اطاعت کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال فرماتا کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا تاکہ یہ قصہ پارینہ نہ بن جائے، تو باری تعالیٰ تو بطریق اولا حقدار ہے۔ رسول پر تو بحیثیت مخلوق کے ذائقہ موت آیا اور رب تو اس سے بھی پاک ہے، تو چاہیے تھا کہ اللہ اپنے لیے بھی مضارع ہی کا صیغہ استعمال کرتا۔ فرماتا من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے، یطع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کرے، مگر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاع اپنے لیے اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہاں صیغہ ماضی بدل گیا اسلوب، کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں اللہ کے لیے صیغہ ماضی کے استعمال کرنے سے معاذ اللہ یہ گمان پیدا ہو جائے گا کہ کہیں اللہ کی اطاعت تو نہیں گزر گئی؟ ہرگز نہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے لیے ماضی کے صیغے میں بات کرنا گوارا کی، مگر حضور کی اطاعت کے لیے ماضی کے صیغے میں بات کرنا گوارا نہ کی۔ یہ آیت کریمہ زبان حال سے یہ حقیقت آشکار کرتی کہ یہ فرق اس لیے قائم رکھا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں تو خالق ہوں،
میں تو رب ہوں، میری نسبت کوئی مردہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں اپنی بات جس صیغے میں چاہوں کہتا پھروں، اپنی بات جس صیغے میں چاہوں کہوں، میری نسبت کوئی موت کا تصور نہیں کر سکتا، میری نسبت کوئی گزر جانے کی بات نہیں کر سکتا، میری نسبت کوئی ختم ہو جانے کا گمان نہیں کر سکتا کہ میں تو خالق و مالک ہوں۔ تو چونکہ میری ذات اس گمان سے پاک تھی تو اپنا ذکر تو ماضی میں کر لیا، مگر محبوب چونکہ مخلوق میں سے ہے اور مخلوق کے ناطے سے کوئی یہ گمان کر سکتا تھا کہ کہیں وہ بھی تو گزر نہیں گئے، اس لیے اس امکان کو رد کرنے کے لیے محبوب کے لیے صیغہ ماضی استعمال نہ کیا بلکہ دوام کا صیغہ استعمال کیا، تاکہ تصور قائم رہے کہ اب رسول آ گئے ہیں، اب یہ قیامت تک جانے والے نہیں ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے، اور اپنی ذات کے لیے صیغہ ماضی کے استعمال کرنے سے اس گمان کا امکان بھی نہ تھا۔ حاضرین محترم، تو عطا کہنا، صیغہ ماضی کا استعمال کرنا، اللہ جل مجدہ نے اپنی اطاعت کری، پھر اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ بڑا لطیف نکتہ ہے، قابل توجہ۔ عربی کے قواعد سے واقف آگاہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات جب صیغہ ماضی میں بات کی جاتی ہے تو اس کی ایک افادیت یہ ہوتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے سلسلے میں بات ہو رہی ہو، صیغہ ماضی اس کام کے ہو چکنے کی ضمانت فراہم کر دیتا ہے۔ اگر آپ صیغہ ماضی میں بات کر دینا تو اس کا مطلب عربی ادب کی روح سے یہ ہے کہ جس کام کی بات آپ کر رہے ہیں صیغہ ماضی بتا رہا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا، اب اس کی تکمیل باقی نہیں رہی، مکمل ہو چکا۔ آپ ہدایہ فقہ کی بات کتابیں دیکھیں تو آپ کو ایجاب و قبول، آفر ایکسیپٹنس جو نکاح کے باب میں آتی ہے، اس میں ایک شرط یہ ملے گی کہ ایجاب و قبول جب آ کے دین کریں تو یا تو دونوں صیغہ ماضی میں ہو یا کم سے کم ایک صیغہ ماضی میں ضرور ہو، یا دونوں صیغہ ماضی میں ہو یا کم سے کم ایک صیغہ ماضی میں ضرور ہو، آفر یا ایکسیپٹنس۔ اگر دونوں مضارع میں کہہ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے الفاظ کی صحت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ نکاح اسی مجلس میں منعقد ہونا چاہیے، مستقبل پر دھرا نہ رہے، اسی مجلس میں منعقد ہو جائے، اور مجلس میں منعقد ہو جانے کی ضمانت تب ملتی ہے جب کم سے کم ایک شخص کی بات صیغہ ماضی میں کہ قبول کر لیا، قبول کر لیا، تو اس ماضی کے صیغے میں بات کرنے سے نکاح کی تکمیل کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ادبی اور فقہی قاعدہ عرض کیا، رب ذوالجلال نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ فقد اطاع اللہ، کہ اس رسول کی اطاعت کرنے کی دیر تھی، تم نے اس رسول کی اطاعت کی، بس یہ رب کی اطاعت ہو چکی۔ رسول کی اطاعت کر کے دیکھو، ادھر رسول کی اطاعت کی طرف تمہارا قدم اٹھے گا، ادھر خدا کی اطاعت قبول کر لی جائے گی، اس کے باقی رہنے میں کوئی امکان نہ رہے گا۔ گویا یہ تصور واضح کر دیا گیا کہ تم اگر رسول کی اطاعت کے لیے قدم اٹھاؤ فقط اطاع اللہ، تو قدم اٹھتے ہی خدا کی اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے۔ رسول کی اطاعت کر لینے کے بعد اللہ کی اطاعت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا، رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لینے کے بعد خدا کی بندگی کے کمال میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ تم ادھر رسول کی اطاعت کی طرف اپنے ایمان اور عمل کو بڑھا دو، تمہارا قدم اٹھے گا بعد میں، خدا کی اطاعت پہلے بن جائے گی۔ اور اس کو تین تاکیدوں کے ساتھ بیان کیا، فقد اطاع اللہ، حرف فا ہے نا، فقد یہ بھی تاکید کے لیے، اور قد یہ بھی تاکید کے لیے، اور اطاع ماضی کا صیغہ یہ بھی تاکید کے لیے، تین تاکیدوں کے ساتھ بات کی۔ اور ایک عربی کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب ماضی پر قد لگتا ہے تو ماضی قریب بن جاتا ہے، ماضی پر جب قد آتا ہے تو ماضی قریب، اب بنا فقد اطاع اللہ۔ اب اس پوری آیت کا معنی یہ ہوا کہ جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ ادھر یہ اطاعت ہوئی فقد اطاع اللہ، اطاعت ہوتے ہی وہ رب کی اطاعت بن گئی ہے، رسول کی اطاعت ہوتے ہی وہ رب کی اطاعت بن گئی ہے۔ یعنی ابھی جو تم نے اطاعت رسول کی سمت میں قدم اٹھایا تھا وہ ابھی اٹھا ہی تھا کہ رب نے اسے اپنی اطاعت شمار کر لیا۔ حاضرین محترم،
یہ متاع مطلق کا تصور ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی بندگی اور رسول کی غلامی کو دو جدا چیزیں نہیں رکھا. اپنی بندگی اور رسول کی غلامی کو، اپنی بندگی اور رسول کی اطاعت کو دو جدا حقیقتیں نہیں رکھا. اس وقت میرا اشارہ اور میرا روح خطاب ان مفلوج ذہنوں کی طرف ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر خدا کو رسول سے یا رسول کو خدا سے معاذ اللہ لڑانا چاہتے ہیں، اور جن کی ساری مذہبی تقاضا اس دنگا اور فساد کے ارد گرد گھومتی نظر آتی کہ ان کی مذہبی تبلیغ اور سازشوں کا ماحصل یوں لگتا ہے کہ دیکھنے والا ہے مسلم اگر آ کر مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ لے اور نعرے بازی کا مقابلہ دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہاں دو گروہ بستے، ایک گروہ رسول کا نعرہ لگانے والا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں خدا کا نعرہ لگانے والا ہے. ظالموں، سوچو، تم نے خدا اور خدا کے رسول کو معاذ اللہ کو متصادم حقیقتیں بنا کر مقابلے میں لا کھڑا کر لیا ہے. یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام، اس سے بڑے کفر کا تصور نہیں ہو سکتا. خدا کی اطاعت اور رسول کی غلامی اور اطاعت، خدا کی محبت اور رسول کی محبت، خدا کا قرب اور رسول کا قرب، خدا سے تعلق اور رسول سے تعلق، خدا سے رب اور رسول سے رب، خدا کی رضا اور رسول کی رضا. خدا اور رسول ذاتیں تو دو ہیں مگر ان کے تعلق کو دو میں جدا نہیں کیا جا سکتا. پڑھیے قرآن مجید کو. باری تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بات کرتے ہیں، حضور کے قول کی بات کرتے ہیں، حضور کی بات کی بات کرتا ہے قرآن. فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتا، اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے. یہ تو ہے قول رسول کی بات. اب آئیے فعل رسول کی بات. یہ ہے رسول کا کہنا، اب ہے رسول کا کرنا. قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور نے ایک مشت بھر کے خاک کی ماری دشمنان دین کو، کنکریاں پھینکی. فرمایا میرے محبوب یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری، جو تم نے ماری یہ تو تیرے اللہ نے ماری. آقائے دو جہاں کی زبان سے لفظ صادر ہوا. رب ذوالجلال نے کلام رسول کو کلام الہی سے تعبیر کر دیا. آقائے دو جہاں کے دست مبارک سے ایک فعل صادر ہوا. قرآن نے فعل رسول کو فعل الہی سے تعبیر کر دیا. آئیے حدیبیہ کے مقام کے نظارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے. 1400 یکم و بیش صحابہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے. صحابہ بیعت کرنے والے، حضور بیعت لینے والے، مگر رب ذوالجلال فرما رہا ہے انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے محبوب جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے ہاتھ پر نہیں رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر کسی اور کا نہیں، اللہ کا اپنا ہاتھ ہے. قول رسول کی بات تھی، اللہ نے اسے کلام الہی گردانا. فعل رسول کی بات تھی، اللہ نے اسے فعل الہی گردانا. حاضر محترم بیعت رسول کی بات تھی، اللہ نے اسے بیعت الہی گردانا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اطاعت رسول کی بات ہوئی. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اطاعت رسول کو اطاعت الہی گردانا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. آگے ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے کہ یہاں تک نہیں بلکہ ادب رسول حقیقت میں ادب الہی ہے. صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن بعض صحابہ نے حضور کے قربانی دینے سے پہلے قربانی کر دی. یا رمضان کی آمد میں حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا. دو شان نزول. قربانی دے لی اللہ کی بارگاہ میں، جانور ذبح کر لیے، مگر ابھی تک حضور نے قربانی نہیں دی تھی. جب عیدگاہ پہنچے تو بتایا کہ حضور ہم تو قربانی دے کر آئے.
اور آقا نے ابھی قربانی دینا ہے۔ اب قربانی کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی عبادت، صدقہ ہے اللہ کے لیے نیاز ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ اتنا مقرب عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اتنا مقبول اور مقرب عمل قربانی کا دے کر آئے، مگر چونکہ حضور سے پہلے کر لی تھی، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جا کر بتا دو میرے نبی کے صحابہ کو کہ آج چونکہ میرے نبی سے پہلے تم نے عمل کر لیا، تمہاری قربانیاں نہیں ہوئی، جانور ذبح ہوئے، جاؤ میرا محبوب قربانی دے، پھر بعد میں قربانی کرنا قبول۔ اور ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو۔ اب قابل توجہ یہ بات ہے کہ انہوں نے پہل کس پر کی تھی؟ بولیے اللہ پر کی تھی یا اللہ کے رسول پر کی تھی؟ اللہ نے تو قربانی نہ دینی تھی نہ دی، تو انہوں نے اگر قربانی پہلے کر لی تھی تو اللہ کی قربانی سے پہلے کی تھی یا رسول کی قربانی سے؟ رسول کی قربانی سے پہلے کی۔ اللہ جل مجدہ کو قربانی دینے سے پاک، تو پہل سوء ادب تقدم یہ اللہ پر نہیں اللہ کے رسول پر ہوا تھا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقدموا بین یدی الرسول، لوگوں میرے رسول پر پہل نہ کیا کرو، میرے رسول کی بات میں سوء ادب کے مرتکب نہ ہوا کرو، مگر بجائے یہ کہنے کے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے کہ میرے رسول کی بھی ادبی فقط رسول کی نہیں، اللہ کی بھی ادبی ہے، اور رسول کا ادب رسول ہی کا نہیں بلکہ اللہ کا ادب۔ تو رسول کے ادب کو اللہ نے اپنا ادب، رسول کی محبت کو اپنی محبت، اور رسول کی رضا کو اپنی رضا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ حق یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ قرآن مجید کے کلمات توجہ طلب ہے دوستو، اگر دو کی بات کی جائے، دو کی، تو اسے کہا جاتا ہے یا انہیں کہا جاتا ہے؟ بولیے، دو کی بات ہو تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں۔ اگر میں یہ جملہ بولوں آپ بتائیے گا کہ یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے۔ میں جملہ بول رہا ہوں کہ زید اور بکر حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، یہ درست ہے یا غلط؟ غلط۔ اب میں ایک اور جملہ بولتا ہوں، زید اور بکر حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یہ درست ہے یا نہیں؟ جب دو کی بات ہو تو ضمیر بھی تثنیہ کی ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے، اور اسے تب کہتے ہیں اگر بات ایک ہو۔ اب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید فرماتا ہے واللہ ورسولہ حق یرضوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اگر دو کی ادا کی بات ہوتی تو کہا جاتا واللہ ورسولہ حق یرضوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، مگر قرآن انہیں نہیں کہہ رہا، اسے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تصور واضح ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذاتیں تو دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر اطاعت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر ادب ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر تعلق ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر امر ایک ہے، ذاتیں دو ہیں بیعت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں قوم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں قول ایک ہے، ذاتیں دو ہیں فعل ایک ہے، ذاتیں دو ہیں ربط ایک ہے۔ اس لیے خدا اور رسول کو ذاتاً دو سمجھو، نسبتاً ایک جانو۔ ذاتاً کہ وہ خالق اور رسول مخلوق ہے، یہ توحید اور رسالت کا ربط ہے۔ توحید اور رسالت کو جدا کر کے ایک دوسرے سے سیپریٹ کر کے ہم نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ خدا خالق ہے، رسول مخلوق، وہ مالک ہے، رسول مملوک، وہ مرسل ہے، رسول مرسل، وہ معبود ہے، رسول اب، وہ پیدا فرمانے والا ہے، رسول پیدا ہونے والا، وہ سب کچھ دینے والا ہے، رسول ہر شے سے فائد یاب ہونے والا۔ ذاتیں دو ہیں، یہ نہ ایک ہو سکتی نہ ایک جیسی ہو سکتی۔ خدا اور رسول نہ ایک ہو سکتے
نہ ایک جیسے ہو سکتے، یہ فرق الوہیت و ابدیت قائم ہے، مگر امت مسلمہ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دو باتوں میں تعلق ایک تصور نہ کرے، دو باتوں میں محبت ایک نہ جانے، دو باتوں میں رب ایک نہ جانے، دو باتوں میں غلامی ایک نہ جانے، دو باتوں میں اطاعت ایک نہ جانے، اور دو باتوں میں وفاداری ایک نہ جانے۔ ارے کتنی ظلم کی بات ہے کہ آقا کو کلمہ پڑھنے والوں تم نے وفاداریوں کو اس طرح متخاصم کر دیا۔ کوئی خود کو خدا کا وفادار ظاہر کرنا چاہتا ہے، کوئی فقط مصطفیٰ کا وفادار ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ان وفاداریوں کو بانٹ کر نہ تم خدا کے سامنے جانے کے قابل ہو، نہ مصطفیٰ کے سامنے جانے کے قابل ہو۔ کون سا چہرہ ہر دن مصطفیٰ کے سامنے لے کر جاؤ گے؟ ان وفاداریوں کی تقسیم کو خدا کا ختم کر دو۔ امت مسلمہ کے جوانوں کو اس ذہن سے مسموم کرنے کی بجائے، انہیں نفرتوں اور قدورتوں کا پیغام دینے کی بجائے، انہیں رسول محبت کی محبت کے پیغام سے سنوار دو، رسول رحمت کی رحمت کے پیغام سے سنوار دو۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے والوں، تم خود کو اس ضابطۂ عمل سے رسول کی شفاعت سے محروم کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی بندگی اور عقائد و جہاں کی غلامی کا دم بھرنا ہے تو ان کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالو کہ جن کے ہاں مکہ سے دشمن آتا ہے، کافر آتا ہے، شہر مدینہ میں دن بھر اپنا کاروبار کرتا ہے، رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ملتا، پریشان ہو کر اسے پھر بھی پناہ مصطفیٰ کے در کی نظر آتی ہے۔ یہ اتنی محبتوں کے امین تھے، یہاں اتنی رحمتوں کا جنم تھا، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، صحیح بخاری میں عرض کرتا ہے حضور رات آپ کے ہاں ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ فرمایا اگر میرے ہاں نہیں تو اور کہاں ہوگا؟ یہ تو ساری کائنات کا ٹھکانہ ہے۔ حضور اپنا بستر بچھا دیتے۔ حضور کی سیرت کا ذکر تو ہم بہت کرتے ہیں، چرچے بھی بہت کرتے ہیں، اور یہاں تک ہم اسلام کے اتنے مخلص ہیں کہ حضور کے میلاد اور حضور کی سیرت سے بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ ظالموں خوف کرو رب کا، آقائد و جہاں کے ذکر کی بات ہوتی، اس انتظامیہ کو مسئلہ درپیش ہوا ہوگا، اس پر بھی جھگڑا ہوتا ہے تمہارا کہ میلاد کا نام نہ ہو سیرت کا نام، اور سیرت کا نہ ہو میلاد کا نام۔ ظالموں میلاد بھی اسی رسول کا ہے، سیرت بھی اسی رسول کی۔ آقا کا میلاد نہ ہوتا تو سیرت نصیب نہ ہوتی۔ سیرت اس لیے ہے کہ تمہاری جنمت سمجھ جائے، میلاد اس لیے ہے کہ تمہاری خدمت سمجھ جائے۔ سیرت اس لیے ہے کہ تمہیں عمل کی روشنی نصیب ہو، اور میلاد اس لیے ہے کہ محبت کا اجالا نصیب ہو۔ ان دونوں کو یکجا رکھ کر چلو تو ایمان کامل ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بستر بچھا دیتے، وہ شخص لیٹتا ہے۔ اس رات حضور کے پاس 8 بکریاں جو دودھ دوتی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے بکری کا دودھ دویا اللہ، اور آ کے اس کافر کو، دشمن کو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے پلا دیا۔ جب وہ سیر ہو کے پی چکا تو حضور نے فرمایا اور بھی لا دوں؟ خدا جانے کتنے وقتوں کا بھوکا تھا، پیاسا تھا، عرض کیا جی اور بھی لا دی۔ حضور نے دوسری بکری کا دودھ بھی دھو کر پلا دیا۔ پھر پوچھا اور بھی چاہیے؟ عرض کیا اور بھی لا دی۔ یہ کہ بعد دیگر 7 بکریوں کا دودھ دھو کر پلا دیا۔ وہ مہمان سیر ہو کے لیتا، اور اس دن محمد اور اہل بیت محمد بغیر کچھ کھائے پیے سب کچھ پلا دیا، خود فاقے کی حالت میں لیٹ گئے، مگر جو سیر ہو کے لیٹا تھا وہ سو نہ سکا، جو کھا کے لیٹا تھا وہ سو نہ سکا، جو کھلا کے لیٹے تھے وہ سو گئے۔ یہ کھانے اور کھلانے میں بھی فرق ہے۔ آج تم نے دین کو فقط کھانے سے عبارت کر لیا ہے اور کھلانے کے آداب کو بھول گئے۔ آج دین فقط کھانا رہ گیا ہے، کھلانا نہیں رہا۔ دوستو دین کھانا نہ تھا، کھلا دینا۔ آرام سے لیٹے، ساری رات وہ شخص کبھی اپنے عمل کو دیکھتا، کبھی اہل مکہ کے کردار کو دیکھتا، کبھی کردار مصطفی کو دیکھتا۔ ساری رات کشمکش میں اس کے لمحے بیتے۔ اس کشمکش میں رات بیت جانے کے بعد بالآخر ادھر صبح طلوع ہوئی،
ادھر اس کی فجر ایمان شروع ہو گئی. اس نتیجے پر پہنچا کہ یہی کردار حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. وہ مسلمان ہو گیا. صبح حضور علیہ السلام تشریف لائے, پھر دودھ پیش کی, کیونکہ اس کا رات کی عادت ملاحظہ فرما چکے تھے. ایک پیالہ دودھ دے کر پھر پوچھا کہ اور لا دوں؟ اللہ اکبر, اب یہ بات قابل توجہ. پوچھا اور لا دوں؟ عرض کیا حضور نہیں, جب تک کفر اندر تھا پیٹ سیر ہوتا نہ تھا, اب جب سے ایمان کی لذت ملی ہے تھوڑا پی کر بھی سیر ہو جاتا. تو ایمان قناعت کا نام ہے. ایمان قناعت کا نام ہے اور کفر لالچ کا نام ہے. کفر کا کردار یہ ہے کہ سب کچھ مل جائے طبیعت میں تب بھی قناعت نہیں آتی, اور ایمان کا کردار یہ ہے کہ فاقے ہو تو پھر بھی اطمینان قلب ہوتا ہے. یہ ایمان کا کردار ہے. دوستو مجھے سوال اس مقام پر یہ کرنا ہے آپ سے کہ اس کافر کے سامنے آقا نے کتنا لمبا چوڑا بات فرمایا, کتنے گھنٹوں تقریر کی, کتنی طویل تبلیغ فرمائی, کتنے مسائل اور احکام بیان فرمائے کہ وہ مسلمان ہو جائے. کچھ بھی نہیں. حدیث بتاتی ہے فقط اپنا کردار پیش کیا اور دشمن کو ہاتھ سے دودھ دھو کے پلا دیا, خود فاقہ کر دیا. دوستوں وہ کردار جو سیرت مصطفی ہمیں بتاتا ہے, تو سیرت مصطفی سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی تبلیغ گفتار سے بڑھ کر حضور کا کردار تھا. ہماری تبلیغ فقط گفتار رہ گیا, اور گفتار میں بھی لذت نہ رہی, حلاوت نہ رہی, چاشنی نہ رہی, اس میں بھی نفرتیں آ گئی, اس میں بھی کدورتیں آ گئی. سیرت مصطفی کے متوالو آج کردار سے تبلیغی انقلاب لانے کی کوشش کرو. تمہارے گفتار اور کردار کے تضاد نے نوجوان نسل کو دین کے مرکز سے دور بنا دیا ہے, اسے الحاد اور دہریت کی گود میں جا پھینکا ہے, اور دین بیداری کی کیفیتیں دیکھ کر تم اسے فتووں کی زد میں لانا چاہتے ہو, اور آقا کی سیرت اسے فتوے کی زد میں لانے کی بجائے پیار کی حرارت دے کر مسلمان کرنا چاہتی ہے. حضور علیہ السلام تو دشمن کے ساتھ بھی یہ سلوک کرے, اور کلمہ پڑھنے والوں تمہارا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک, تم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو, ایک دوسروں کی عزتوں سے ہولی کھیل رہے ہو, اور وہ کچھ کیا جا رہا ہے جس پر کفر کی نگاہ بھی دیکھ لے تو شرم سے نیچے جھک جائے. مذہب, حضور کی سیرت, آقا کا کردار اور حضور کی اطاعت, یہ سب پیار ہی پیار ہے. صحیح بخاری میں دیکھیے ایک یہودی کا بیٹا حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے آتا ہے, جانتے ہوئے کہ یہودی کا بیٹا ہے حضور اسے منع نہیں فرماتے. تمہارے مرکز سے کوئی دوسرے مسلک کا آ جائے تو تم جب تک مسجد کو 10 بار بولنا اور سکون نہیں ہے. ذرا فرق دیکھتے چلے آؤ اپنے کردار کا اور آقا کے کردار کا. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا اور رسول میں معاذ اللہ جنگ کرائی جاتی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہودی کا بیٹا آتا, حضور اس کو خدمت کا موقع دیتے. کچھ دن بیتے وہ آنا چھوڑ گئے, نہیں آیا. آقا نے پوچھا صحابہ سے کیا بات ہے؟ وہ یہودی کا بیٹا کچھ دنوں سے نہیں آیا. صحیح بخاری میں ہے, صحابہ نے عرض کیا حضور وہ بیمار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سیرت مصطفی ہے. آقا نے فرمایا چلو یہودی کے گھر اس کی عیادت کے لیے جاتے. تم کتنے دشمنوں کی عیادت کے لیے جاتے رہتے ہو اپنے گریبان میں چھانک کر فیصلہ کرو. چلو اس کے گھر عیادت کے لیے جاتے. اب قربان جائیں اس بچے کی بیماری پر جس پر آقا عیادت کے لیے آ رہے ہیں. ایسی بیماری پر لاکھوں صحتیں قربان ہو جائیں. حضور تشریف لائے, اس بچے کے سرہانے بیٹھ گئے بستر پر, اس کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا, اس کی خیریت پوچھی, عیادت فرمائی, اور اٹھنے سے پہلے بڑے شفقت بھرے انداز میں فرمانے لگے کہ بچے کلمہ پڑھ لے اور ایمان قبول کرے. لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ہر روز آقا کی بارگاہ میں آنے والا تھا, وہاں کبھی یہ دعوت نہیں دی تھی. صبر فرماتے رہے, انتظار کرتے رہے. آج بیمار ہے, اس کے گھر آ کر دعوت دے رہے. اس بچے کا باپ یہودی دشمن رسول حضور کے ساتھ بیٹھا,
اس بچے نے جب حضور علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو مستفسرانہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرے باپ کا رد عمل کیا ہے۔ جب اس نے باپ کو تکا، اس کا یہودی باپ بول اٹھا کہ بیٹے مجھے کیا تکتا ہے، جو کچھ محمد نے کہا ہے قبول کر لے۔ یہ نبی کوئی ہر روز ہر کسی کو ایسے تھوڑا کہتا ہے، یہ نبی اپنی زبان سے تھوڑی دعوت دیتا ہے ہر کسی کو، یہ کسی کا نصیب ہے۔ آج تجھے فرما دیا ہے قبول کر لے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے جب حضور علیہ السلام اٹھے باہر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے بآواز بلند فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ یہ فرما کر باہر نکلے، بچے کی روح کفن سے اتری سے پرواز کر، بچہ انتقال کر گیا۔ جہاں اس سوال کا جواب ملا کہ گھر آتا تھا تو دعوت نہ دی تھی، آج عیادت کے لیے آئے اور دعوت ایمان دے رہے، آقائے دو جہاں کی پیغمبرانہ نگاہ نے، حضور کی نظر بصیرت نے دیکھ لیا کہ اب اس مرض سے وہ بچ نہیں سکتا، اب اس کی موت قریب ہے، اور حیرت نبوت نے اور شفقت رسالت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بے شک یہودی کا بیٹا صحیح مگر ہو محمد کا خدمت کر اور دوزخ میں جائے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ بس اس خدمت کا صلہ دے کر جہاں سے اٹھوں گا، کلمہ پڑھایا اور جنت میں آیا۔ یہ کرم یہودی کے بچے تھے، یہ آقا دو جہاں کی سیرت ہے۔ دوستو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اس وقت تک پورے طور پر نہیں سمجھا جا سکے گا جب تک حق اور باطل کے دو کرداروں کا موازنہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ تو میں آخری بات سیرت مصطفی کی معرفت کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک حق اور باطل کے دو کردار کھل کر سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک نہ سیرت نبوی کا پتہ چلتا ہے نہ اطاعت مصطفی کا پتہ چلتا ہے۔ حاضرین محترم، معرکہ کربلا سیرت مصطفی اور سیرت ابو لہب کے دو کرداروں کو سمجھنے کے لیے بڑا بنیادی مقام رکھتا ہے۔ یزید شہادت امام حسین کے بعد ایک عرصہ بیت جانے کے بعد قاتلین امام حسین میں سے کسی ایک سے ناراض ہو گیا، اس کی کسی ذاتی غلطی کی وجہ سے اس نے چاہا کہ گرفتار کر کے اسے سخت سزا دے، اور وہ شخص امام حسین کے قاتلوں میں سے تھے، مگر بعد میں کسی اور سرکاری غلطی پر یہ عذاب آ گیا، اسے سزا دینا چاہی۔ وہ شخص سلطنت یزید سے بھاگ کر کسی پناہ کی تلاش میں نکلا اور دوڑتا دوڑتا شہر مدینہ کے قریب آیا۔ اس نے پناہ چاہی، اسے معلوم ہوا کہ پناہ امام زین العابدین کے ہاں ہے۔ امام عالی مقام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں آیا، عرض کی عزت میں مسافر ہوں، مجھے آپ کے ہاں پناہ مل سکتی ہے؟ فرمایا یہ تو گھرانہ ہی پناہ کا ہے۔ اپنے پاس ٹھہرایا، 3 دن آپ کے پاس رہا، آپ نے اس کی خدمت کی، تواضع کی، کھلایا پلایا، کپڑے دیے، پوری تواضع کے بعد 3 دن گزار کے اس نے اجازت چاہی۔ آپ نے جاتے ہوئے زیادہ سفر بھی دے دی، تو راستے میں ضرورت پڑے تو وہ بھی لیتے جا۔ جب اتنی نوازشیں کر دی اب اس شخص کا قدم نہ اٹھے، اس کے قدم رک گئے، پلٹ کر آیا۔ اس نے سمجھا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، پلٹ کر آیا اپنی خلش دور کرنے کے لیے کہ یہ سوال کروں، پوچھا امام عالی مقام ایسے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا نادان، میں تو تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا۔ کہا حضرت اگر اس وقت سے پہچانتے ہیں تو ایسا سلوک میرے ساتھ کیوں کیا؟ پھر تمہیں کسی اور سلوک کا حقدار تھا۔ فرمایا پہچانتا تو کربلا کے دن سے ہو، مگر باوجود اس کے یہ سلوک اس لیے کیا ہے کہ ظالموں وہ کربلا کا کردار تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، تمہارا حق وہی تھا جو تم نے کیا، اور خانوادہ مصطفیت کا حق وہی تھا جو تم نے کیا۔ وہ کردار باطل کا تھا، یہ کردار حق کا۔ وہ سیرت ابو لہبی تھی، یہ سیرت مصطفی ہے۔ جہاں بڑے بڑے ظالموں سے انتقام کی بجائے اب گزر کا سامان کیا جاتا، جہاں ابو سفیان جیسی مخالفت کرنے والوں سے مکہ فتح ہو جانے کے بعد اس کے گھر کو پناہ گاہ ڈکلیئر کر دیا جاتا،
جہاں تلوار لے کر سر قلم کرنے کے لیے آنے والوں پر جب تلوار کا دستہ ہاتھ میں آتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے، جہاں بھوکے پیاسے آتے ہیں تو خود فاقہ کر کے سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے، اور گھر میں کچھ نہ ہو تو آزاد بھیج دیا جاتا ہے۔ ابتالیہ فائدہ جانا شیئر قدیرہ، 90,000 درہم حضور تقسیم کر چکے، بعد میں سائل آیا، سب کچھ مدینہ میں بانٹ دیا، پھر سائل آیا، آقا کچھ مجھے بھی دے۔ فرمایا اس وقت آئے ہو جب ہم سب کچھ بانٹ چکے، مگر اس بارگاہ میں آئے ہو جہاں سے کوئی خالی نہیں پلٹا کرتا۔ ابتالیہ فائدہ جانا شیئر قدیرہ، بازار جا کر جس جس شے کی تجھے ضرورت ہے میرے نام پر ادھار خرید لے، جب پیسے آئیں گے ہم ادھار چکا دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے حضور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے، ایک بدو آ کر مسجد نبوی کے باہر سے آواز دیتا ہے کہ محمد کہاں ہے، میرے گھر کی کوئی ضرورتیں ہیں آ کر پوری کر دے۔ آقا دو جہاں کی سیرت کو جاننا چاہنے والوں، حضور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھانے کے لیے عبادت کے واسطے کھڑے، مصلی پر کھڑے ہیں، حضور ایزی میں کھڑے ہیں، صحابہ صف در صف کھڑے ہیں، پیغام بھجوا سکتے ہیں کہ اسے کہو کہ 2-4 لمحے رک جائے، میں خدا کے حضور سجدہ کر کے آ رہا تھا، پیغام بھجوا سکتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ اس کی آواز سنی، سوچا پریشان حال ہے، ممکن ہے 2 لمحوں کی تاخیر اس کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جائے، مسلح چھوڑ دیا اور سبوں کو چیزتے ہوئے مسجد نبی سے باہر تشریف لائے۔ میں آئے کیا چاہتے اسے جو کچھ مانگا آقا دو جہاں نے عطا کیا، گھر میں جو کچھ کا لٹا دیا، اور جب اس کا دامن بھر گیا تو پوچھا اب اجازت ہے میں چلا جاؤں مسجد میں؟ واپس آ کے رب کے حضور سجدہ آ رہا۔ حاضرین محترم، یہ ہے سیرت اور جس نبی کو اللہ نے ایسی سیرت عطا کی ہو جس سے بہتر انسانی اخلاق کا کوئی تصور نہ ہو سکے، جس سے بہتر انسانی اطاعت کا کوئی تصور نہ ہو سکے، جس سے بہتر محبت کا کوئی سبق نہ ہو سکے، جس سے بہتر عمل انسان کا کوئی اونچی سطح نہ ہو سکے، ہزاروں لاکھوں صدیاں کیوں نہ بیت جائے، اس سے بہتر سیرت نہیں ہو سکتی کہ اس کی پیروی کا تصور کیا جائے۔ حاضرین محترم، ہم اگر آج چاہتے ہیں کہ ہمارے احوال حیات بدل جائیں، ہماری سیاہیاں، تاریکیاں، ظلمتیں پھر سے ایمان کے اجالوں سے بدل جائیں، ذلت اور رسوائی میں گرے ہوئے مسلمان پھر عظمت و شوکت دیرینہ کو حاصل کر لیں، اور عالم کفر اور عالم طاغوت کے سامنے تخت مشق بننے والے مسلمان، جن کی تقدیر آج کفر اور طاغوت کے ہاتھ میں ہے، جو کفر و طاغوت جب چاہتا ہے مسلمانوں کو جڑا دیتا ہے، اگر امت مسلمہ چاہتی ہے اس کی تقدیر، ظلمت قضائے تقدیر پھر سے اجالا بن جائے، اس کی ذلت پھر سے عظمت سے بدل جائے، اس کی رسوائی پھر تمکنت اور وقار سے بدل جائے، اس کا انتشار پھر وحدت سے بدل جائے، اس کا تفرق پھر جماعت سے بدل جائے، اس کی پستی پھر سے 12 صحیح میں بدل جائے، تو اے مسلمان آ ان ساری جہتوں کو چھوڑ اور گنبد خضرا کے مکین کے قدموں پہ گر جا، تو مصطفیٰ برسا خیش رو کے جی ہماؤس، اگر بہو نہ رسی بھی تمام بھول حبیب وما علینا